اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ آج کی مجلس عزیزان محترم، یہ کچھ نام میں لے رہا ہوں۔ مرحوم سید مبشر حسین، مرحوم سید و بیگم محمد محسن، سید محمد احسن، سید محمد مستحسن، ان تمام کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات بھیج دیجیے۔ کل کی مجلس سے کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ نئے سوالات بھی، اور پھر اس کے بعد اپنا مضمون بھی دیکھیے کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ پہلے تو یہ مختصر سا سوال کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کریں۔ میں تو تفصیل یہ ہے، بس خلاصہ یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے تو بیٹیاں کیا کریں، ماں باپ کی خدمت کیسے کریں۔ شادی ہونے کے بعد بیٹیوں کی تکلیف اپنے ماں باپ پر سے ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسرے گھر چلی گئی نا، دوسرے کے گھر چلی گئی تو تکلیف شرعی کیا ہوئی، اس کی ساقط ہو گئی۔ جب اب تک اپنے گھر میں ہے، ماں باپ کی خدمت اس کو کرنی ہے جس انداز میں کر سکتی ہے۔ جب شادی ہو کے دوسرے گھر چلی گئی، دوسرے شہر چلی جاتی ہے، کبھی دوسرے ملک بھی چلی جاتی ہے، تو جب شادی ہو کے چلی گئی تو تکلیف ہے، وہ تکلیف جو تھی وہ اسے ساقط ہو گئی۔ وہ تکلیف جب موقع ملے جب خدمت کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جائے کہ نہیں میرے تو ماں باپ بوڑھے میں تو ان کی خدمت کرنا ہے، نہیں ہو سکتا نا، امکان نہیں ہے، یعنی نظام میں حرج مرج لازم آ جائے گا۔ لہٰذا یہ مختصر سا جواب ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کی تکلیف ماں باپ کی خدمت سے ساقط ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جہاں موقع ہو وہاں بھی نہ کرے، جہاں موقع ہے وہاں پہ کرے۔ لڑکے کے ماں باپ بھی اسی کے ماں باپ ہوتے ہیں، ہاں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہمیشہ توازن رکھ کے چلتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ لڑکے کے ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کسی کی بیٹی ہے جو ہم اپنے گھر میں لے کر آئیں، تو اس کے ساتھ بھی وہی بیٹیوں والا سلوک ہونا چاہیے جو اپنی بیٹی سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، میں سمجھتا ہوں نفسیاتی مسائل کو، بلکہ شاید کل تو میں نے مجلس تو اپنے حساب سے پڑھی، لیکن شاید کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھ سے پڑھوائی گئی، ایسا نہیں تھا کوئی بات، میں خود اپنے حساب سے پڑھتا چلا جاتا ہوں، مضمون ایک بناتا ہوں، ترتیب اس ترتیب کے لحاظ سے میں پڑھتا چلا جاتا ہوں، اور آپ بے فکر رہیں، ایک مجلس میری اولاد کے حقوق پر بھی ہوگی، ماں باپ کے حقوق پر تو ہو گئی، کل انشاءاللہ میں جو دعا پڑھوں گا وہ اولاد کے حقوق پر، لہذا پریشان مت ہوں کہ سب ماں باپ کے حقوق بتا دیے، بچوں کا کوئی حق ہی نہیں بتایا، تو بچوں کے حق پر بھی پڑھوں گا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ اور دوسرا جو اہم سوال بچی نے کیا تھا، اگرچہ وہ موضوع سے مربوط نہیں ہے میرے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ موضوع سے مربوط ہو جائے، کہیں نہ کہیں سے میرے موضوع میں وہ بات آ جائے، لیکن سوال اچھا ہے اس لیے میں آپ کو سوال سنائے دیتا ہوں۔ جواب آج ہو گیا تو آج صحیح، نہیں تو کل صحیح، جیسے اپنے موضوع کے حساب سے جہاں پر بات آ گئی وہاں کر دیں گے۔ کہ سوال یہ کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ جو نیک کام کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور بعض اوقات تو اتنے نیک کام کرتے ہیں جو مسلمان بھی نہیں کرتا کوئی، یعنی مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھے نیک کام، بلکہ آج کل تو وہی اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام وہی کر رہے ہیں۔ سونامی آیا تو کسی مسلمان ملک کے کان پہ تو جھوم بھی نہیں دیں گی، ساری امداد کرنے والے غیر مسلم ہی تھے جو وہاں پر پہنچے، چاہے ان کے کوئی بھی مفادات رہے ہوں، لیکن ایسا ہوا نا۔ تو آج کل تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے، یہاں تو سوائے قتل و غارت گری، مار دھاڑ، اس پہ زیادہ دور ہے، پورا اسلام ہے مارو کاٹو، بس اس کے اوپر ہے۔
باقی انسانیت کے کاموں سے ان کا کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے، بہت دور ہے انسانیت کے کاموں سے. بطور کلی بات کر رہا ہوں، انفرادی طور پر اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کر رہا ہوگا. ازہے سے قوم، ازہے سے ملت ہم بہت دور ہیں. تو یہ سوال ہے بہت اچھا، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آیات ہی کے ضمن میں بات کریں گے. کچھ آیات ہیں قرآن مجید کی جن میں ان لوگوں پر کہ جن پر پیغام نہیں پہنچا لیکن انہوں نے اچھے کام کیے، لیکن اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان لوگوں میں سے کہ جو ایمان لائے، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ صابئین ایک نبی کی قوم کہلاتی ہے لیکن ستارہ پرست بعد میں یہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، بعد میں، پہلے نہیں تھے، بعد میں مشرک ہو گئے. عیسائی، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح انجام دے گا، جو بھی یہ کام کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، محزون ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کی یہاں ان کے ہر فعل کا اجر موجود ہے. یہ خلاصہ میں نے جواب کا کیا ہے. انشاءاللہ تفصیل جہاں موقع آئے گا وہاں بیان کروں گا. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. اور تھوڑی سی ذرا سی گزارش ہے کہ اس خلا کو بھر دیجیے تاکہ یہ بعد میں آنے والے ترتیب سے بیٹھتے چلے جائیں. تھوڑا سا سامنے میرے تشریف لے آئیے، ایک بات ہو جائے گی کہ ہاں مجلس کا آغاز ایک اس انداز میں ہو جائے جسے مجلس کا ہوتا ہے. کیونکہ آنے والے اب دیکھیے اب آنے ان کو ٹائم پتہ ہے میرے بیٹھنے کا، اسی ٹائم پہ آنا شروع ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کل ہم نے جہاں پر بات کو چھوڑا تھا وہاں سے لے کے چلیں گے. تھوڑی سی تاریخ، تھوڑی سی سیرت، دونوں چیزیں، کچھ تھوڑی سی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے کہ واقع حرہ بیان ہو گیا. اس کے بعد کب مکے کو تاراج کیا گیا، کیا سلوک کیا گیا کعبے کے ساتھ، کعبے کے پاسبانوں نے کعبے کے ساتھ کب کب کیا کیا سلوک کیا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ نہ ابابیلوں کا لشکر آیا نہ کوئی غیبی مدد آئی. کعبہ تاراج ہو گیا، کعبہ ڈھا دیا گیا، کعبے کو آگ لگا دی گئی، لیکن کوئی غیبی مدد نہیں آئی. یہ عجیب سوال ہے. یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ، حالانکہ اس کا جواب یہی 3-4 سال پہلے کسی مجلس میں دے چکا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جب واقعہ پڑھوں گا. لیکن یہ ذہن میں تو رکھیے نا تاکہ شاید میرا ہی دیا ہوا جواب آپ کو یاد آ جائے کہ میں نے کیا جواب دیا تھا. اس کا کوئی مدد نہیں آئی. یہی تو کفار سوال کرتے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں کہ کعبے پر ابرہہ لشکر لے کر آیا، ابابیل آگے چڑھائی کر دی، ابابیلوں نے ابرہہ کو ناکام کر دیا. لیکن جب حسین ابن نمیر نے منجنیقوں سے پتھر برسائے کچھ نہیں ہوا. جب حجاج بن یوسف نے آگ برسائی، حجاج بن یوسف نے پتھروں سے، منجنیقوں سے پتھر مار کے ڈھا دیا کعبے کو، کعبے کے اندر خون بہا دیا، ہزاروں سینکڑوں آدمیوں کا، عبداللہ ابن زبیر سمیت، کوئی مدد نہیں آئی. تو تضاد ہو گیا نا. سورہ فیل یہ کہتی ہے اور مسلمانوں کی تاریخ یہ کہتی ہے، اور تاریخ بھی ہر ایک، یہ نہیں کہ کسی نے چھپایا ہو. اتنا تو سب نے کہا، بلکہ جو سب سے زیادہ دفاع کرنے والا ہے بنو امیہ کا ابن خلدون، وہ بھی یہ لکھتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ قبیح فعل ہیں، ان کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہماری کوئی غلطی ہو تو اس کو تفصیل سے بیان کر دیا جائے، چاہے وہ نہ بھی ہو، ہماری نہ بھی ہو. لیکن حجاج کے لیے یہ لکھتے ہوئے، دیکھیے گا آپ اس کو لکھتے ہوئے کہ اس سے بھی زیادہ برے کام اور بری باتیں، قبیح فعل اس کے منصوبے، لیکن ان کا ذکر کرنے کا فائدہ کیوں نہیں؟ کیوں؟ اگر ذکر کریں گے تو ان کا اپنا ہی پردہ اٹھتا چلا جاتا ہے، لہذا یوں چھوڑ کے چلے گئے. تو کوئی بات نہیں، آپ چھوڑ دیجئے، ہم بیان کر دیں گے کیا کیا تھا اس نے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لہذا وہ بھی بیان ہوگا کہ وہ کس سن میں ہوا. دوسری بات تاکہ ریکارڈ آپ کے پاس رہے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ جو اتنی مشکل مجھے مجلس میں ذمہ داری سنبھالتا ہوں، صرف اس لیے کہ جب آپ اپنے اداروں میں جائیں، اپنے کالجوں میں جائیں تو ڈیفینسو کبھی بھی نہ ہو. ڈیفینسو کبھی بھی نہ ہو کہ آپ ان کا جواب ڈھونڈتے بھی نہیں کہ انہوں نے پوچھا. نہیں، آپ تو ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تمہارے بڑوں نے، اس کا جواب لے کر آ جاؤ. یہ کیا ہے، یہ بتاؤ کیا یہ صحیح تھا، کیا یہ اسلام تھا؟ اگر یہ اسلام تھا تو ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر یہ غلط تھا تو ان کو سزائیں کیا دی گئی اس وقت کے حکمرانوں نے؟ بلکہ ان کو انعام دیا جاتا تھا. عبد الملک ابن مروان نے حجاج کو انعام یہ دیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ خبردار، حجاج کے بہت احسانات ہیں ہم پر. یہ تاریخی جملے، حجاج کے ہم پر احسانات ہیں، اس نے ہماری خاطر خوریزی کی ہے، ہماری خاطر ڈھایا ہے، شہروں کو تباہ کیا ہے، عمارتوں کو ڈھایا ہے، ویران کیا ہے بستیوں کو. اس کے ساتھ ہمیشہ مہربانی سے پیش آنا.
یعنی یہ وصیت کر گیا عبد الملک اپنے بیٹے ولید ابن عبد الملک کو، لکھ کر گیا، تاریخ میں موجود ہے یہ بات کہ اس نے ہماری خاطر تاراجیاں کی، اور کیسی کیسی تاراجیاں۔ غازیہ نام کی بستی بصرے کے قریب، یہاں جب عبد الرحمن ابن اشعث سے اس کا مقابلہ ہوا ہے تو 3000 تو اس کے آدمی مارے، جب ان کو شکست دے چکا تو پوری آبادی 10,000 کی آبادی، عورتیں بچے مرد، پوری آبادی کو اس نے تہہ تیغ کر دیا۔ یہ تبری نے بھی لکھا، یہ ابن خلدون نے۔ بھئی ان کا کیا قصور تھا؟ کہا نہیں، صرف اس لیے چاہتا تھا کہ ہیبت میری اتنی بیٹھ جائے کہ پھر اس کے بعد کبھی کوئی اموی خلیفہ کے خلاف بغاوت کی سوچے بھی نہیں۔ یہ اگر صرف اس کے کارنامے پڑھنا شروع کروں، اگر کوئی ایسی محفل مجالس ہوتی تو میں آپ کو حجاج کی تاریخ پڑھ کے بتاتا تھا کہ اس ملعون نے کس طرح سے خون بہایا، بے درے عورتوں بچوں مردوں کا، صرف شیعوں کا نہیں۔ میں پہلی مجلس میں بتا چکا ہوں کہ 1,20,000 اس نے شیعہ تحریک کیے ہیں، اور 4,80,000 اس نے دوسرے مکاتب، دوسرے مسلمان، یعنی 6 لاکھ ٹوٹل اس نے قتل کی ہے اپنی گورنری کے دوران، جبکہ خلیفہ نہیں تھا۔ تو اس کے اختیار دیکھیں گورنر کے، ایک گورنر کا اختیار تھا۔ آبادی کا تناسب دیکھیے اس زمانے میں، آبادی کا تناسب کہ کیا رہا ہوگا، ملک کی آبادی کا تناسب، اس میں 6 لاکھ انسانوں کو قتل کرنا، 6 لاکھ انسانوں کا خون بہانا۔ یہ ہے حجاج کی تاریخ، جو ان کا چہیتا ترین گورنر تھا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ لیکن بات وہیں سے، کیونکہ ہم یہ زمانہ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ امام کا زمانہ کون سا ہے۔ یہ زمانہ امام کا، یعنی بدترین جو دور گزارا ہے وہ چوتھے امام نے 35 سال کا دور گزارا ہے۔ اس لیے بعض زمانے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں مگر امام نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو جمع کرے۔ کیوں؟ امام کو اپنی فکر نہیں ہوتی، امام یہ جانتا ہے کہ جو میرے پاس آئیں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے، جو میرے پاس جمع ہوں گے ان کو شہید کر دیا جائے گا، جو میرے پاس آئیں گے ان کی گردن مار دی جائے گی، ان پر نظر رکھی جائے گی۔ اس لیے امام اس راستے کو اختیار کرتا ہے، اس راستے کو اختیار کرتا ہے کہ پیغام عمومی طور پہ پہنچتا چلا جائے، سارے لوگوں کو پہنچتا چلا جائے پیغام، کہ کس طریقے سے تحریک کو آگے بڑھانا ہے، کس زمانے میں کس طرح سے پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ لیکن جہاں کل بات کو میں نے چھوڑا تھا وہیں سے لے کر آج میں بات کو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، جس جگہ چھوڑا تھا کہ اللہ نے یہ طے نہیں کر لیا کہ سب کو جہنم میں ڈالے گا، اللہ تو چاہتا ہے کہ معاف کر دے۔ اور یہ بات میں نے یوں ہی نہیں کہی تھی، یہ بات چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا۔ کہا کہ مجھے تعجب اس بات پر نہیں ہے، اس بات پر میں تعجب نہیں کرتا کہ نجات کیوں ہو جائے گی انسان کی، اس بات پر مجھے کوئی تعجب نہیں کہ سب انسانوں کو بخش دیا جائے، سب انسانوں کو معاف کر دیا جائے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اللہ کی بے پایاں اور بے وسعت رحمت ہونے کے باوجود انسان نہ بخشا جائے اور جہنم میں چلا جائے۔ تعجب اس بات پر ہے مجھے، یعنی اتنے راستے اللہ نے رکھے، اتنے دروازے بنا دیے، اتنے در کھلے رکھے، یعنی اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے معاف کرے، لیکن کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اتنی رحمت ہونے کے باوجود اللہ کی ان رحمتوں کے دروازوں میں سے ایک بھی دروازہ نہ کھٹکھٹا سکے اور جہنم میں چلا جائے، یعنی رحمت کے دروازوں کو پہچان ہی نہ سکے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں کون کون سے، اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں کہاں کہاں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ ابھی رحمت کے دروازوں کو انسان کیسے بند کرتا ہے؟ ابن شہاب زہری نے چوتھے امام سے، جس کی سیرت پہ ہم بات کر رہے ہیں، سوال کیا اس آیت کے بارے میں کہ مولا فرزند رسول آپ اس کی تشریح بتائیے، لکم فی القصاص حیات، کہ قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے، اس کی تفسیر آپ بیان کیجئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قصاص میں تو جان جاتی ہے، انسان کو قتل کیا جاتا ہے، اس میں زندگی کیسے؟ ایک ویسے قتل ہو گیا، ایک ہم نے قصاص میں قتل کر دیا، تو یہ تو دو ہو گئے، تو زندگی کیسے ہے؟ لکم فی القصاص حیات، تو معصوم ارشاد فرماتے سنو اس لیے زندگی ہے کہ جب قصاص اپنے معاشرے میں اپنے پوری طاقت کے ساتھ نافذ ہو جائے گا تو انسان صرف اس لیے دوسرے انسان کو قتل کرنے سے ڈرے گا کہ اس کے بدلے میں مجھے بھی مار دیا جائے گا۔ جس معاشرے میں سزا کا خوف نہ ہو، جس معاشرے میں عدالت نہ ہو،
جس معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں انسانی خون کی ارزانی کتنی ہوتی ہے کہ اب انسان کو ڈھاٹا باندھ کے بھی مارنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جانتا ہے کہ میں جتنا روز روشن میں انسانوں کو قتل کروں قانون ایسا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، قانون ایسا ہے کہ مجھے سزا نہیں ملے گی، میرے بچانے والے اتنے مضبوط کہ میں بچ جاؤں گا۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ قانون نافذ ہو جائے گا تو سزا کے خوف سے کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے قتل کر بھی دیا تو اس کا قتل دوسروں کے لیے عبرت بنے گا، یعنی وہ جو قصاص لیا جائے گا وہ پھانسی دوسروں کے لیے عبرت بن جائے گی کہ ہاں اگر کسی بے گناہ انسان کو میں نے قتل کیا تو اس کی سزا میں مجھے بھی پھانسی پر لٹکنا پڑے گا۔ لیکن یہ تو میں نے ایک واقعہ پڑھا، امام جو اصل بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے جس کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی، اتنی خشک تمہید باندھی۔ امام فرماتے لیکن ابن شہاب زہری تمہیں اس سے بڑا قتل بتاؤں؟ وہ حیران ہوتا ہے کہ اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ کہا ایسا قتل جس کا کوئی قصاص ہی نہیں ہے، جس کا کوئی بدلہ ہی نہیں اور جس کی معافی بھی نہیں ہے۔ حیران ہو کر پوچھتا ہے مولا وہ کون سا قتل ہے، وہ کون سا جرم ہے جس کا قصاص بھی نہیں، جس کی معافی بھی نہیں؟ کہ اس سے بھی بڑا قتل، ساری انسانیت سے بڑا قتل یہ ہے کہ انسان کسی کو رسالت اور ولایت سے گمراہ کر دے۔ یہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، کیوں اتنا بڑا قتل ہے؟ جب ولایت سے گمراہ کیا جائے گا انسانوں کو تو وہ انسانوں کا خون کتنی بے دردی سے بہائیں گے۔ ان سب سے بڑا قتل یہ ہے کہ کوئی شخص رسالت اور ولایت سے کسی دوسرے شخص کو گمراہ کر دے، یہ اس سے بڑا قتل ہے۔ اس کا قصاص ممکن ہے، اس کا قصاص ممکن نہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو اللہ معاف کرنے والا نہیں، کیونکہ ابن شہاب زہری دوسرے مسلک کا ہے، لہذا امام نے اس کو توحید، رسالت اور ولایت، ظاہر ہے کہ توحید اور رسالت پر تو اس کا بھی ایمان ہے، توحید اور رسالت سے تو کوئی بھی نہیں بہکاتا، ظاہر مسلمان ہی نہیں رہے گا، توحید اور رسالت سے کبھی نہیں بہکائے گا۔ سب سے بڑا حملہ کہاں کیا جائے گا؟ ولایت کے اوپر، کہ جب ولایت سے بہکا دیا جائے گا تو اس کے لیے دوسروں کو مارنا بہت آسان ہو جائے گا، قتل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ولایت سے سب سے پہلے بہکانے کا انتظام کرو۔ ولایت ہی پر شرک کا الزام، ولایت ہی پر بدعت کا الزام، ولایت ہی پر اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا الزام، جتنی بھی مصیبتیں ہیں اگر اس کے مقابلے میں، اچھا آپ دیکھیے صرف مولا کائنات کی ولایت کا تو مسئلہ نہیں، چوتھا امام کیوں اس ولایت پہ زور دے رہا؟ ہر امام نے، چوتھے امام نے نہیں، ہر امام نے ولایت پر تاکید کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ چوتھا امام ارشاد فرما، چوتھا امام جو تاکید اس پر کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے ولایت کا؟ دیکھیے سارا جھگڑا مولا کائنات کی ولایت کا ہے۔ اچھا اتنے اولیاء اللہ ہے، کسی سے دشمنی نہیں ہے؟ اچھا بھائی میں داتا صاحب کو ولی مانتا ہوں، مانا کرو، کوئی جھگڑا ہے؟ بے شک نہیں مانتے، لیکن جھگڑا تو نہیں ہے، جھگڑا تو نہیں ہے اس پہ۔ میں شہباز قلندر کو ولی مانتا ہوں، کمانا کرو بھائی، اتنے ولی بنا رکھے ہیں آپ نے، ہم نے، حتیٰ کہ ان کے بھی جو بزرگ ہیں انہیں بھی وہ اولیاء کا درجہ دیتے ہیں، یعنی مان رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، خود اعتراف کریں کہ ہاں اولیاء کے ہم منکر نہیں، میڈیا پہ آ کے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اولیاء کے منکر نہیں، ہم جعلی پیروں کے منکر ہیں۔ ایک طرف اولیاء کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں، جہاں سے ولایت کا سلسلہ چلتا ہے اس کی ولایت کا انکار کر دیتے ہیں، خود اقرار کرتے ہیں۔ یہ تضاد ہے، اس تضاد کو دیکھیے آپ کہ سارا شرک، ساری بدعت، سب کچھ ولایت کا ہے، علی کی ولایت کا انکار، باقی سب کا اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، میڈیا پہ اعتراف کرتے ہیں، یعنی ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں، ہم تو اولیاء کو مانتے ہیں۔ کہاں مانتے ہیں آپ؟ اگر اولیاء کو مانتے تو جو سب سے بڑا ولی اللہ ہے پہلے اس کو مانتے ہیں آپ، لیکن نہیں، کہا سب کو مان لیں گے۔ دشمنی کہاں سے ہے؟ جہاں امامت اور ولایت کی بات آ جائے گی، اہل بیت کی، امامت کے بھی منکر نہیں، امام بھی مان لیں گے، لیکن جہاں اہل بیت کی امامت کی بات آئے گی وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہاں ولایت کا انکار کر بیٹھیں گے۔ اس لیے امام کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا قاتل وہ ہے جو ہماری ولایت کا منکر ہو جائے گا، جس نے ہماری ولایت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اس کا کوئی قصاص نہیں ہے۔ ہماری ولایت سے گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ دین سے گمراہ ہو گیا، پھر اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں کسی کی جان کی۔ اس زمانے میں بھی اسی طرح لوگوں کو بھڑکایا جاتا تھا ولایت کے خلاف، آج بھی یہی کہ دین بس یہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا، ماننا ہے تو سب کو مانو، علی کو نہیں ماننا،
ماننا ہے تو سب کو مانو، حسین کو نہیں ماننا، ماننا ہے تو سب کو مانو، اماموں کو نہیں ماننا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ مہدی کو بھی ماننا ہے، امام زمانہ کو بھی ماننا، مہدی کو بھی ماننا، مگر وہ نہیں ماننا جو اہل بیت سے، اپنی مرضی کا ماننا، وہ نہیں ماننا جو رسول نے بتایا، وہ نہیں ماننا جو علی کی نسل سے ہوگا، وہ نہیں ماننا جو حسین کی اولاد سے ہوگا، اپنی مرضی کا ایک بنا لینا اور کہنا ابھی پیدا نہیں ہوا پیدا ہوگا۔ ماننا ہے، انکار تو نہیں کر سکتے، انکار کسی چیز کا نہیں کر سکتے، لیکن دشمنی کہاں پر آ کے ختم ہوگی؟ یہ اصول میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کی دوستی کا معیار یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ معجزے کے قائل ہیں۔ میں نے ایک معجزہ حجاج کا سنایا تھا آپ کو، دوسرا آج سنا دوں گا۔ حجاج کے معجزوں کے قائل ہیں، یہ اپنی تاریخوں میں لکھے معجزے کہ حجاج نے جب منجنیقوں سے پتھر برسائے تو پہلے دن یہ ہوا کہ آسمان سے بجلی کڑکی اور خوف سے 4-5 شامی مر گئے، 4-5 شامی مر گئے اس خوف سے بجلی کے، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ پھر کہتے ہیں کہ حجاج نے آ کے ان کی ہمت بندھائی کہ گھبراؤ مت، میں ابن تہامہ ہوں، اگر آج ہم پر بجلی گری ہے تو کل ان پر بجلی گرے گی مکے والوں پر۔ اور واقعی دوسرے دن مکے والوں پہ بجلی گری، بقول تاریخوں کے، ہمارے حساب سے نہیں۔ یعنی اس کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ مکے پر پتھر برسا رہا ہے اور پیشین وہی کر رہا ہے کہ کل ان پہ بجلی گرے گی۔ دوسرے دن مکے والوں پہ بجلی گری، 5-6 مکے والے یعنی عبداللہ ابن زبیر کے ساتھی جاں ہو گئے، ہلاک ہو گئے، جو بھی ہو گئے، کسی کے حساب سے شہید ہو گئے، تو جو بھی تھا وہ ہو گئے، ختم ہو گئے، یعنی فنا ہو گئے دنیا سے۔ تو اس کے دعا کے قائل ہیں، اس کے معجزوں کے قائل ہیں کہ وہ جو کہتا تھا وہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرا مولا سب کی نسلیں بتا دیتا تھا، جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ اگر میں کہہ دوں کہ صفین کے میدان میں مولا نے مالک کو بتایا کہ میں کیسے مارتا تھا، کس کو مارتا تھا، کس کو چھوڑتا تھا، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو غلو کرتے ہیں، آپ حجاج کے لیے غلو کے قائل ہو جائیں، آپ حجاج جیسے سفاک کے لیے معجزے کے قائل ہو جائیں، اور بھی لوگوں کے لیے معجزوں کے قائل ہیں کہ کہاں جنگ ہو رہی تھی مصر میں، کہاں وہ بشارت دے رہے تھے مسجد نبوی میں، یہ بھی لکھا تاریخوں نے۔ ان کے لیے قائل ہو جائیں کہ دریائے نیل کے کنارے کون شہید ہو رہا ہے، کس کی فتح ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھ کے ایک آدمی خبر دے رہا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو یہ کس نے ان کو بتایا؟ جبرائیل نے بتایا، معجزہ ہوا، یا ان کو جادو آتا تھا، یا ان کے پاس کوئی علم تھا؟ نہ یہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے، نہ یہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آتا ہے، نہ یہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ رسول نے مجھے زبان چسائی ہے۔ تو جو کسی بھی دعویٰ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، اس کے لیے ہر بات کے قائل جو کہہ رہا ہو کہ رسول نے علم مجھے بھرایا، جو کہہ رہا ہے کہ وحی کو آتے جاتے، جبرائیل کو آتے جاتے دیکھتا رہا ہوں، جو کہہ رہا ہے کہ پوری کتاب کا علم میرے سینے میں ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ یہ تضاد ہے نا، یا رسول اللہ، یا مل کر بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد۔ آپ نے دیکھا تضاد ملاحظہ فرمایا آپ نے، وہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ وہاں تو یہ دعوے بھی ملے کہ کاش میں حیوان ہوتا، کاش کے، خیر چھوڑیے، صلوات بھیجیے محمد علیہ، یہ دعائیں ہیں، کاش میں بھیڑ ہوتا، کاش میں دمبا ہوتا، یہ مسند نہ ملتی مجھے، میں اس جگہ پہ نہ ہوتا۔ جب مشکلات دیکھیں، علمی مسائل پیش آئے سامنے، مشکلات پیش آئیں، تو اس کے لیے معجزے کے قائل، جو خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، جو نہیں کہہ رہا کہ پورا کتاب کا علم میرے پاس ہے، جس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے جبرائیل کو آتے جاتے دیکھا، جس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ رسول نے سارا علم مجھے دیا، اس کے لیے قائل ہے کہ جنگ ہو رہی ہے مصر میں، خبر دے رہا ہے مدینے میں، مدینے میں خبر دے، یہ ہے نا تاریخوں میں۔ اور جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھو، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، اور ایک امام نہیں، ہر امام یہ کہہ رہا ہے، ہر امام خبریں دے کر جا رہا ہے، ہر امام سے وہ علم منتقل ہو رہا ہے، اور ہر زمانہ قائل ہے کہ ہاں
اپنے دور میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. یہاں تک امام جانتا تھا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے بچوں کو بتا بھی دیا کرتا تھا. چوتھے امام کو جب طلب کیا تھا مسلم بن عقبہ نے، گھبرائے تھے اہل بیت، امام نے کہا بے فکر رہو، یہ میرا کچھ بگاڑنے والا نہیں، اگر یہ مجھے قتل کر دے تو میں امام نہیں ہوں. اتنا امام کا علم ہے نا. کہا بالکل اطمینان سے رہو، مجھے کوئی نقصان اس سے پہنچنے والا نہیں. حجاج کا آسیب پہنچا مدینے میں، امام پہلے سے خبر دے رہا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آج سے یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ مجھے کوئی آسیب نہیں پہنچا سکتا. وہ امام جو سب آگے کی خبریں دے کر جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا، جو یہ بتا کر جا رہا ہے کہ ان میں سے ہی ایک آئے گا جو ہمارا حق بھی واپس دینے کی کوشش کرے گا، انہی میں سے ایک آئے گا. یہ سب چوتھے امام کی تعلیمات ہیں، بتاتے بھی جا رہے ہیں کہ یہ آئے گا ہمارا حق بھی دے گا، انہی میں سے ایک آئے گا تبرہ بھی بن کر آئے گا. تبرہ کی تاریخ یاد رکھا کریں. ڈیفینسو کیوں ہو جاتے ہیں؟ بتا دیا کریں کہ نہیں ہم نے نہیں شروع کیا تھا علی پر تبرہ کیا گیا تھا. اسی شام میں، وہی شام ہے نا، اسی شام کے ممبروں سے 80 سال علی پر تبرہ ہوتا رہا. اب کچھ لوگ جا کر اسی شام میں کچھ کہتے تو بھائی ہم تو کروڑوں لوگوں کی ذمہ داری لینے سے رہے. جیسے آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے ایسے کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. اب یہ تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے. تو اور بات کہ جس ملک سے، جس ممبروں سے علی پر تبرہ کیا جاتا تھا، آج اس امیر شام کی قبر کا پتہ بھی ڈھونڈنے سے چلتا ہے وہاں پر. ایسا ہی ہے نا شام میں، اسی طرح سے ہے. تو یہ چوتھا امام بتاتا ہوا جا رہا ہے. صلوات بھیجئے محمد علی محمد. یہ شاہ امام اس لیے بتاتا ہوا جا رہا ہے کہ ابن زہری، اسی لیے ابن شہاب زہری کے بارے میں دونوں کو اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا، شیعہ کہتے ہیں ہمارا. کیوں؟ ولایت کو مانتا تھا. اور چوتھے امام کا سب سے بڑا معتقد تھا ابن شہاب زہری، محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، یہ اس کا پورا نام. ہمیشہ امام کی خدمت میں مسئلے لے کر آتا تھا اور امام اس کی اسی طرح سے ہدایت کرتے تھے ولایت کے ساتھ کہ یہ یاد رکھنا اگر ولایت سے ہٹ گئے تو سمجھو تم نے انسانیت کو قتل کر ڈالا، ایسا جرم کر دیا کہ جس کا قصاص ہی ممکن نہیں ہے. اب ظلم سے آج جو تھوڑا سا دعا کا اقتباس لے کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، وہ امام کی 14ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی. 14ویں تو سمجھ میں آتا ہے نا، 14th نہیں. وہ بعض بچے یہ بھی بھیج دیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلا کیا نمبر تھا، تو وہ نمبر اس لیے انگلش میں نے بتا دیا، میری تو انگلش اتنی، لیکن 14 14ویں دعا، 13ویں 14ویں یوں سمجھ لیجئے کہ 14ویں دعا امام کی جو ہے وہ ظالموں کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں دعا. بار الہ، اے وہ کہ جو مظلومین کی فریاد سننے والا ہے، جس سے مظلوموں کی فریادیں پوشیدہ نہیں رہتی. یا من لا یخفى علیہ انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصہم الى الشہادات الشہادین الى الشہادات الشاہدین. اے وہ، اے پالنے والے، اے میرے وہ اللہ کہ جس سے مخفی نہیں ہے مظلوموں کی فریاد، متظلمین جن پر ظلم کیا گیا ہے. اے پروردگار جس سے پوشیدہ نہیں رہتی ان لوگوں کی آہیں، ان لوگوں کی فریادیں جن پر ظلم کیا گیا ہے. اے پروردگار جو محتاج نہیں ہے اس بات کا، یعنی بدلہ لینے میں، ظالموں سے بدلہ لینے میں، فی قصصہم ان کی سرگزشتوں میں اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ گواہوں کی گواہی لے. یعنی اللہ کو ظالم سے بدلہ لینے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں، اس کا ہر عمل خود پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ظالم ہے. اللہ تو اہتمام ایسا کر دیتا ہے کہ ظالم خود اپنے ہر ظلم کو ریکارڈ کرتا چلا جاتا ہے. اللہ ایسا اہتمام کر دیتا ہے نا، یہ پروردگار اہتمام کرتا ہے کہ ظالم اپنی فتوحات کا ریکارڈ جمع کرتا چلا جاتا ہے، رکھتا چلا جاتا ہے. یہی ریکارڈ اس کے سامنے لے آیا جاتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے اللہ کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، بدلہ لینے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں. بار الہ ان ظالموں کے مقابلے میں تو مظلوموں کی سب سے بڑی پناہ. پروردگار تیرا وعدہ ہے
کہ ظالموں کو کبھی مظلوم پر ایسے مسلط نہیں ہونے دے گا کہ مظلوم اللہ کی عدالت سے مایوس ہو جائے. اس طرح سے ہمیں سکھا رہا ہے پکارنا معصوم. کیسے پکارو ظلم کے مقابلے میں کہ پروردگار یہ ظلم اتنا طویل نہ ہو جائے کہ ہم تیری عدالت سے مایوس ہو جائیں. معصوم تو مایوس نہیں ہو سکتا نا. اتنی دیر نہ لگا ان سے بدلہ لینے میں, ان سے انتقام لینے میں, کہ مظلوم تیری عدالت سے مایوس ہو جائے. پروردگار ان کو اتنی دیر تک ہم پر مسلط نہ کر کہ یہ تیری سزا سے بے خوف ہو جائیں. دعا کرنے کا انداز کہ جب ظلم حد سے بڑھے ایسے دعا کرو پروردگار کی بارگاہ میں, بار الہ ہم ناتوان ہیں, یہ فلاں 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 امام نے نام لیے لیکن دعا میں نام ہٹا دیے گئے. فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, تو جانتا ہے کہ انہی نے میری ہتک کی ہے. ہتک یعنی توہین کی ہے. امام فریاد کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں, بار الہ تو جانتا ہے کہ انہی نے میری ہتک کی ہے, انہی نے میری توہین کی ہے. مسلم بن عقبہ مکے پہنچا نہیں, مدینے میں تھا جب اس نے توہین کرنے کا ارادہ کیا تھا اور یہ دھمکی دی تھی کہ اگر یزید نے مجھے نہ روکا ہوتا تو پھر میں آپ کو بتاتا, لیکن یزید نے مجھے نصیحت کر کے بھیجا ہے. کبھی حجاج آ کے یہی بات کہتا ہے, اور حجاج وہ ملعون ہے جس نے خط لکھا تھا کہ تیری حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ علی بن حسین ہے, اور ولید نے اس کو خط لکھا, عبد الملک نے اسے خط لکھا تھا خبردار ہاتھ مت لگانا, جس نے بنی ہاشم کو اذیتیں دی ان کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ میں پہلے جملہ نقل کر چکا, لیکن آج کیونکہ ترتیب کے ساتھ چلا آ رہا ہے, امام بد دعا کر رہا ہے, نفرین کر رہا ہے کہ فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, پروردگار تو جانتا ہے. بات ظلم کی صرف ہوتی نا, امام بد دعا نہیں کرتا. بد دعا کہاں کرتا ہے امام؟ جہاں ہتک ہو, جہاں توہین ہو, اور توہین امامت کی ہو رہی ہے, کسی فرد کی تو نہیں ہو رہی. اسی لیے شام, کوفہ, سب جگہ امام نے یہی دعا کی تھی کہ پروردگار بالکل اس طرح جس طرح میں پہنچا تھا, یہ دسترخوان پر تھے اور میرے بابا کا سر ان کے سامنے تھا, بار الہ وہ دن مجھے دکھانا کہ میں دسترخوان پر بیٹھا ہوں اور ان ملعونوں کے سر میرے سامنے لائے جائیں. نفرین کی نا امام نے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نفرین کی نا امام نے, بد دعا کی. امام کرتا بد, ظلم پر صرف نہیں, جہاں ہتک ہو, جہاں اہانت ہو وہاں کرتا ہے پروردگار انہی نے میری ہتک کی, انہی نے میری توہین کی ہے, تو میرا پشت پناہ ہے, ان کو اس دنیا میں بھی آگ کا مزہ چکھا دے. پروردگار میری پشت پناہ بن جا, ان سے بدلہ لے, کیونکہ تو جانتا ہے کہ میں بدلہ لینے میں ضعیف ہوں. ضعیف سے مراد کیا ہے؟ حالات ایسے کہ بار الہ, اور یہ سب کے لیے کیونکہ دعا ہے, ہمارے لیے بھی آج کے دور میں بھی پڑھنے کے لیے کہ بار الہ ہم ضعیف ہیں, تو قادر ہے, تو قدرت مند ہے, تیرے پاس طاقت ہے. لہذا نفرین کرنے سے منع نہیں کیا, لیکن نفرین کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ اسی دعا میں ایک جملہ, بار الہ جس طرح میں اپنے اوپر ظلم ہونے کو ناپسند کرتا ہوں, جس طرح میں ظلم ہونے کو ناپسند کرتا ہوں, بالکل اسی طرح ظلم کرنے کو بھی میرے لیے ناپسند بنا دے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنے اوپر ظلم تو مجھے برا لگتا ہو, دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے. بیلنس ہے نا, توازن ہے نا. جس طرح میں ظلم سہ نہیں سکتا, اسی طرح ظلم کرنے کو بھی میرے لیے ناپسندیدہ قرار دے دے. یعنی میں کسی کے لیے ظالم نہ بن جاؤں. کبھی کبھی اس لیے بھی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو دعا میں کر رہا ہوتا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں میں بھی کسی پر ظلم کا باعث بن رہا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں میں نے بھی کسی کا حق غصب کیا ہوا ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے بھی کسی کا دل دکھایا ہوا ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی کسی کی اذیت کا باعث بنا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کوئی میرے لیے بھی بد دعا کر رہا ہو. تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ نفرین کہاں سے قبول ہوگی؟ مظلوم کی آہ لگتی ہے آسمان کو جا کے, ظالم کی آہ نہیں لگتی. تو جب مظلوم ہو کر دعا کرے گا, یعنی یہ دیکھ کر کے میں کسی پر ظلم کرنے والا نہیں, ظالم بھی میرے قبضے میں آ جائے تو میں ظلم کرنے والا نہیں. ظلم یعنی حد سے تجاوز کر جانا. قصاص لینے کی اجازت ہے, دفاع کرنے کی اجازت ہے, ظلم کرنے کی اجازت نہیں. اپنے دشمن پر بھی کبھی ظلم کرنے کا ارادہ نہ کرنا, کیونکہ اللہ کو بھی پسند نہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ
الا اللہ تعدلوا، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں حد سے آگے بڑھا دے، یعنی تم عدالت کا راستہ چھوڑ بیٹھو، ظلم کا راستہ اختیار کر بیٹھو کہ اس نے ہمارا گھر جلایا تھا ہم بھی اس کا گھر جلائیں گے، اس نے ہماری دکان لوٹی تھی ہم بھی اس کی دکان لوٹیں گے، اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا میں بھی اس کے بیٹے کو قتل کروں گا۔ ائمہ یہی بات بتا رہے کہ یہ نہیں کرنا۔ اگر ظالم کا بیٹا قابو میں آیا ہے تو وہ ظالم نہیں ہے، وہ اسی وقت ظالم ہوگا جب وہ ظلم کرے گا۔ یہی فرق ہے مکتب اہل بیت اور دیگر مکاتب میں کہ وہاں جان کی حرمت نہیں ہے۔ امام کہتا ہے حکومت چلی جائے مگر انسانی خون کیوں چھوڑیے حکومتیں؟ اب نتیجہ نکال کے دینا چاہتا ہوں، کیوں چھوڑیے حکومتیں؟ معصومین نے کیا حکومتیں قائم نہیں کر سکتے تھے؟ حکومت نہیں کر سکتے تھے، حکومت لے نہیں سکتے تھے، حق بھی انہی کا ہے۔ کیوں چھوڑی ہے؟ صرف اس لیے چھوڑی ہے کہ یہی چیز سامنے آ گئی تھی کہ حکومت باقی رکھنے کے لیے ظلم کرنا ضروری ہو گیا۔ جیسے آج کا دستور ہے کہ حکومت باقی رکھنے کے لیے یا ظلم کرنا یا ظلم کی دوستی یا ظالموں سے دوستی، اسی چیز پر باقی رہے گی ورنہ نہیں رہی۔ حکومت کرنا ہے تو یا ظالم بنو یا ظالم کے دوست بنو، یہی فرق ہے، یاد رکھنا۔ کر سکتے تھے نا حکومت امام، ظالموں سے معاہدے کر لیتے، دوستیاں کر لیتے، آدھا تم آدھا ہم کے معاملے پر کچھ ہمارا کچھ تمہارا حکومت بن جاتی۔ یہ فرق یاد رکھنا کہ کر سکتے تھے امام، طاقت بھی تھی، قدرت بھی تھی، صلاحیت بھی تھی، لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ انسانی جان کی حرمت سب سے زیادہ، کعبے سے زیادہ امام کے نزدیک انسانی جان کی حرمت ہے، مسجد سے زیادہ انسانی جان کی حرمت ہے، ہر چیز سے زیادہ انسانی جان کی حرمت ہے۔ لہذا حسن نے بھی ترجیح دی کہ خون نہ بہے، مولا کائنات نے بھی تخت کو ٹھوکر ماری کہ خون نہ بہے، سید سجاد اور اس کے بعد ہر امام نے صرف اس لیے کہ خون ریزی نہ ہو، انسانی جانوں کا نقصان، انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، انسانی جان کی قیمت پر حکومت نہیں کی جا سکتی، یعنی ظلم کر کے حکومت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ شکریہ ادا کر رہا ہوں یہاں پہنچ کر، بہرحال آپ کا حق ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں صورتحال جو ہو جاتی ہے بعض افراد کے چہروں پر، مجھے اندازہ ہے، لیکن میں کیا کروں کہ موضوع سیرت کا ہو تو میں اس میں زبردستی جنگیں کہاں سے گھسیڑ کے لیا ہوں، اگر نہیں ہے وہاں پہ کوئی بدرو ہو تو زبردستی تو میں بنانے سے رہا۔ صلوات بھیجیے اللہ کیا کروں؟ یہی تو امتحان ہے آپ کا بھی اور میرا بھی، ایسے موضوعات میں یہی امتحان ہے، لیکن ایک سلسلہ تو چلتا رہے، بات تو کوئی تھوڑی سی کانوں میں آپ کے چلی جائے۔ اور میں تو کل کی مجلس کے بعد ہی یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اب یہاں پہ رہ گیا، وہ حالت ہو گئی 50-60 والی آدمیوں کی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ پھر ماشاءاللہ بڑے حوصلے کے ساتھ آ گئے کہ شاید آج کچھ معاملہ آگے بڑھ جائے، لیکن میں کیا کروں، مجبوری ہے میری کہ موضوع ایسا ہے کہ میں اس زبردستی کوئی چیز اس میں شامل کرنے سے رہا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد، مجبوری ہے، لیکن خیر اب جیسا بھی ہو، کیونکہ میں نے کہا بچوں کے لیے ایک انفارمیشن ان کے پاس جمع تو ہوتی جائے نا، بات ہے مجلس کا مسئلہ نہیں ہے خشک اور تر ہونے کا، بات یہ کہ تھوڑا بہت تجزیہ ہوتا چلا جائے، معلوم ہوتا چلا جائے کہ کس طرح سے امام بظاہر دعا کر رہا ہے لیکن ظالموں کے خلاف ایک میٹر دیتا چلا جا رہا ہے، ایسا نہیں، یعنی دعا کا طریقہ بھی بتا رہا ہے کہ دعا کے ذریعے سب کام کرو، بد دعا دینے سے تو کوئی نہیں روک سکتا، کہیں دعا ہے کہیں بد دعا۔ امام کہہ رہا ہے مل کر ظالموں کے لیے بد دعا کیا کرو، اور جس نے ظالم کے لیے بد دعا نہ کی تو وہ ظالم کا دوست بن جاتا، لعنت بھیجتے ہیں نا، لعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک، لعنت کیا ہے؟ بد نفرین ہے نا، اللہ کی لعنت ہو، بد دعا ہے نا۔ تو معصومین نے طریقہ بتایا کہ ظالموں کے لیے بد دعا کرو، جو ظالموں کے لیے بد دعا نہیں کرتا وہ ظالموں کا دوست شمار ہوتا ہے۔ اب ظالم کوئی بھی ہو، امام نے بتا دیا کہ بد دعا کرنے میں کیا جاتا ہے، بھائی نام نہ لو، لیکن یہ دعا تو کر سکتے ہو کہ بار الہ جو بھی اس ظلم میں شریک ہے، جہاں جہاں بھی اہل بیت پر یا اہل بیت
کے چاہنے والوں پر ہونے والے ظلم میں جو بھی شریک ہے، باری الہ تو جانتا ہے کہ ہم ان طاقتوں کے مقابلے میں ضعیف ہیں، ہم ان طاقتوں کے مقابلے میں کمزور ہیں، لیکن باری الہ بدلہ لینے میں اتنا دیر نہ لگانا کہ یہ مومنین تیرے عدل سے مایوس ہو جائیں۔ یہ تو دعا کی جا سکتی ہے نا، یہ تو دعا کی جا سکتی ہے، یہ نہیں کی جا سکتی۔ یعنی امام طریقہ بتا رہا ہے، یعنی اللہ کی جس کو کہتے ہیں کہ رحمت کو جوش دلا رہا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو جوش دلا رہا ہے، اللہ کے وہ جو منتقم ہونے کی صفت ہے، ظالموں سے انتقام لینے کی صفت کو جوش دلا رہا ہے، رحمت الہی کو جوش میں لانا چاہ رہا ہے۔ پروردگار ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں ہے، پروردگار ہم کمزور ہیں، تیری آخری حجت تو کمزور نہیں ہے۔ اور کیا پتا آخری حجت بھی یہی دعا کرتی ہو کہ بار الہ میرے انصار کو تیار کر دے جلدی سے، اتنی بڑی تعداد ہو جائے کہ میں نکل آؤں۔ لیکن تعداد کیسے ہو؟ آپ نے تو سمجھا ہوا ہے کہ 40 ہوں گے تو امام آئے گا، لہذا کوشش ہی نہیں کرنی، کیونکہ 40 میں ہمارا کہاں گزر۔ کسی نے کہا 72، جب 72 ہو جائیں گے تو امام کا ظہور ہوگا، لہذا کوشش کیا کرنی، 72 میں ہمارا کہاں گزر۔ دنیا میں 20-25 کروڑ مومنین، عزیزو ایسا تھوڑی ہے۔ اگر یوں سمجھیے، خیر پہلے تفصیل سے بتا چکا کسی مجلس میں کہ سپاہی بھی ہوں گے، جنرل بھی ہوں گے، اس میں ہر قسم کے ہوں گے، تو 72 یا 40 یا 313 وہ تعداد ہے جو امام کے خاص، جن کے ساتھ امام مشاورت کرتا ہے، جن کے ساتھ امام منصوبہ بندی، جیسے رسول منصوبہ بنا رہا ہے نا، رسول نے جنگ خندق میں خود اپنی مرضی سے خندق کھودی نہیں، یعنی طریقہ یہی ہے، علی کا طریقہ یہی ہے، رسول کا طریقہ یہی ہے۔ یہ استبداد نہیں ہے اسلام میں، جو یہ سمجھتے کہ استبداد بس جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، نہیں، رسول بھی یہ بتا رہے کہ نہیں، بعض امور ایسے ہیں جن میں مشورہ کرنا ہے، تو خندق بنانے میں مشورہ کیا، اور خندق کس کے مشورے سے بنائی؟ سلمان۔ تو بس رسول کے اصحاب میں بھی سلمان جیسے اصحاب موجود ہیں نا، کہ جن کے مشورے پہ رسول عمل کر رہا ہے۔ مولا کائنات کے اصحاب میں اور بھائیوں میں ایسا بھائی بھی ہے عقیل، جو وہ قبیلہ ڈھونڈنے میں مدد کرے، جس سے فاطمہ کلابیہ ہو، جس سے جناب عباس کی ولادت ہو، مالک اشتر جیسا سپہ سالار بھی ہو، محمد ابن ابی بکر جیسا بیٹا بھی ہو، کہ جس سے علی مشورے کرتا چلا جائے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ ہر کام نہ رسول نے معجزوں سے کیا، اس دنیا سے باہر نکل آئیے آپ۔ رسول نے ہر کام معجزوں سے نہیں کیا، مولا کائنات نے ہر کام معجزوں سے نہیں کیا، امام حسن نے ہر کام معجزوں سے نہیں کیا، حتیٰ حسین بھی اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے رہے، آخر وقت تک مشورہ کرتے رہے، کہاں نیزے گاڑے جائے، کہاں خندق کھودی جائے، کہاں خیموں کے گرد آگ جلائی جائے، یعنی مشورہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے علمدار بنایا، اسی لیے کسی کو سپہ سالار بنایا، کسی کو میمنے پر رکھا، کسی کو میسرے پر رکھا، کسی کو قلب لشکر پر رکھا۔ کیوں؟ امام، ورنہ ہر بات کہتا بس میں نہیں کہہ دیا کر دو جاؤ، امام کہتا میں امام ہوں بس بات ختم ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ یاد رکھنا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اسی انداز میں ایک ٹیم ہوگی پوری، کوئی سیٹلائٹ کو کنٹرول کر رہا ہوگا، کوئی میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہوگا، کوئی پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہوگا، کوئی الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہوگا، کوئی عدالتی نظام چلا رہا ہوگا، کوئی شہری نظام چلا رہا ہوگا، کسی کے سپرد کوئی صوبہ ہوگا، کسی کے سپرد کوئی صوبہ ہوگا۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہر کام معجزے سے ہوگا؟ علی نے اپنے ظاہری دور حکومت میں گورنر بنائے کہ نہیں بنائے، والی بنائے کہ نہیں بنائے؟ تو بس امام کی جب حکومت ہوگی تو بھائی افراد چاہیے ہیں کہ نہیں؟ تو یہی سوچا کرو کہ اتنی تیاری تو ہو جائے، ارے ملک نہ صحیح کسی شہر کی کمشنری مل جائے، اس قابل تو امام کو چاہیے نہیں چاہیے لشکر؟ عقلی بنیاد پہ سوچیں، سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے دیر ہو رہی ہے کہ ٹیم نہیں ہے، کوئی بھی انقلاب ہو یاد رکھیے گا، بس نتیجہ نکال کے ختم کر رہا ہوں مجلس کو آج کی، کوئی بھی انقلاب ہو بغیر ٹیم کے انقلاب مکمل ہو سکتا ہے؟ رسول کے پاس اگر ٹیم نہ ہوتی انقلاب آ جاتا، اگر افراد نہ ہوتے انقلاب آ جاتا، ابو طالب نہ ہوتے انقلاب آ جاتا، ابو طالب کے بیٹے نہ ہوتے انقلاب آ جاتا۔
تھا، ابو ذر نہ ہوتے انقلاب آ جاتا، سلمان نہ ہوتے انقلاب آ جاتا، علی اولاد علی نہ ہوتی انقلاب آ جاتا. ٹیم بنائی ہے رسول نے. کیوں؟ جب انقلاب آئے گا تو ذمہ داریاں سپرد کرنی ہیں. تم مسجد سنبھالو، ایک مسجد والی ہے، اس کی صلاحیت اتنی ہے، تم مسجد سنبھالو، تم شہر کا نظام سنبھالو، تم فلاں صوبے کا نظام سنبھالو. ہر جگہ رسول تو نہیں گیا نا. ہم یہ سمجھے بیٹھے کہ بس امام آئے گا سب چیز خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. خود بخود ٹھیک نہیں ہوتی. امام انتظار کر رہا ہے کہ میری وہ انقلابی ٹیم تیار ہو جائے کہ جب میں ظہور کروں تو جس کو جو علاقہ دوں وہ اس پورے علاقے کو سنبھالے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلوات بھیج دیجیے اگر سمجھ میں آ گئی تو. پانی دینا بیٹا. یار آپ میری طرف دیکھا کرو، آپ وہاں دیکھنے لگتے ہو. تو بات یہ اس سوال کا بھی جواب ہو گیا جو مجھ سے 72 اور 40 کے بارے میں کیا گیا تھا. میں نے کہا تھا بیچ میں آ جائے گی بات تو پہنچا دوں گا، کیونکہ مختلف قسم کے اطراف سے سوال آتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ تقریر کے بیچ میں رہیں، ورنہ شروع میں سارے سوالات کے جواب دوں گا تو پھر آدھا گھنٹہ سوال جواب میں نکل جاتا ہے. بات آ گئی کہ ایسے تھوڑی اس لیے انتظار کر رہا ہے امام کہ سپاہی بھی چاہیے، مشیر بھی چاہیے، قاضی بھی چاہیے. عدالتیں لگیں گی نہیں لگیں گی؟ سب جگہ امام خود فیصلے کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہے. جب اماموں نے اپنی زندگی میں قاضی مقرر کیے، ہر امام نے مقرر کیا نہیں کیا کام کو. جب ظاہری حکومت ملی مولا کائنات کو تو کیا سارے امور اکیلا امام سنبھالتا تھا؟ سوچئے نا، سب اکیلے سارے کام کرتے تھے؟ نہیں، ہر جگہ افراد مقرر تھے. تو وہ جو انتظار ہے نا کہ انصار پورے نہیں رہے، وہ انتظار اس لیے کہ ٹیم تیار نہیں ہوئی. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ امام کو کیا چاہیے. بھائی امام کو ہر آدمی کی ضرورت ہے. امام کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے. جنگ ہوگی، اسپتال بنیں گے، زخمی ہوں گے لوگ، تو امام کو طبیب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جب رسول کو زخم آیا تو اس کا علاج کرایا گیا نا. علی کو جنگ میں زخم آیا تو علاج کرایا گیا نا. آخر وقت میں بھی جب مولا کائنات کو ضربت لگی، مولا جانتا ہے کہ بس اب شہید فزتو برب الکعبہ، اس کے باوجود 3 دن تک طبیب سرحانے بیٹھا رہا. علی نے منع کیا نہیں. کیوں؟ طریقہ یہی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ زخم آئے گا تو طبیب ہی کی ضرورت پڑے گی، ڈاکٹر ہی کی ضرورت پڑے گی. ایسے ہی ہوا نا. تو وہ امام انتظار کر رہا. کیوں انتظار کرے؟ لشکر تیار نہیں ہوا. لشکر میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ ہر ایک کی ضرورت ہے امام کو. ڈاکٹر کی امام کو ضرورت ہے، انجینئر کی امام کو ضرورت ہے، عدالتیں چلانے والوں کی امام کو ضرورت ہے. ابھی لوگوں کے حوالے کر دی امام نے اپنی عدالت، تو کیا ہوگا؟ کیا حشر ہوگا؟ میں نے کہا نا معجزوں سے عدالتیں تھوڑی چلاتے امام، افراد کو مقرر کرتے. تو یاد رکھیے یہ مطلب ہے اس کا کہ 72 جیسے اپنے یوں سمجھ لیجئے، اگر آپ کی آج کی اصطلاح میں بیان کر دوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ 72 جنرل ہوں گے امام کے، 72 کور کمانڈر ہوں گے، یوں سمجھ لیجئے اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے بات. اب اصطلاح آپ کو آسانی سے سمجھ میں جائے. 313 ان کے بعد، 700 ان کے بعد، اور 40 تو وہ ہیں جو کیبنٹ ہے. 40 وہ جس کو کہتے ہیں تھنک ٹینک، جن سے مشورے کرے گا امام کہ کیا کرنا چاہیے. آپ کہیں گے امام کو مشورے کی کیا ضرورت؟ کیوں؟ تو رسول کو کیا ضرورت تھی؟ رسول کو کیا ضرورت تھی مشورے کرنے کی؟ کبھی علی سے مشورہ، کبھی سلمان سے مشورہ نہیں. طبی انداز میں، طبی نہیں طبیعی انداز میں، نیچرل انداز میں سب کام چلے گا. معجزہ کہاں؟ جہاں مقام امامت پر آنچ آنے لگتی ہے وہاں معجزہ ہوتا ہے. اب امام کسی بھی حالت میں ہو، گواہی کی بات آ جائے گی نا تو چوتھا امام کسی بھی حالت میں ہو، چاہے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، توقع خاردار گلے میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ امام کی آخری رسوم صرف امام ادا کر سکتا ہے. بس امام کی آخری رسوم امام ادا کر سکتا ہے. لہذا زندان سے بھی آنا پڑے تو چوتھا امام آئے گا. آیا نا چوتھا امام زندان سے آیا، معجزے کے ذریعے سے آیا. ہمارے لیے معجزہ، امام کے لیے علم کا ادنا سا کرشمہ ہے. امام کے پاس کائنات کا علم، لہذا پہنچے کربلا کے میدان، شہداء کے لاشوں کو دفنایا، اپنے بابا کے لاشوں کو دفنایا. امامت کی بات آ جائے تو حجر اسود سے گواہی دلوائے گا امام.
بتانے کے لیے کہ یہ مت سمجھنا کہ اختیار نہیں ہے ہمارے پاس۔ عبد الملک ابن مروان کتنا شرمندہ ہوا تھا کہ یہ تو امام ہے، ڈال دو کچھار میں، اگر شیر کھا گئے تو ہماری جان چھٹی، ہم کہہ دیں گے کہ بھئی امام تھے، یہی تو دعویٰ کرتے تھے کہ جن اور انسانوں کے سب کے امام ہیں، ڈال دو کچھار میں۔ پھینک دیا گیا تھا کچھار میں امام کو، اور جب اس کے بعد گئے تو کیا منظر تھا؟ یہی تو کریں امام الانس والجنہ، بھائی یہ انسانوں کی نہیں پوری کائنات کا امام ہے۔ قدموں میں بیٹھے تھے حیوان، یعنی حیوانوں نے یہ بتایا کہ تم سے زیادہ ہمیں معرفت ہے امام کی، تم سے زیادہ۔ یہ مشہور واقعہ ہے چوتھے امام کا کہ لان جب شہرت ہوتی چلی جا رہی ہے نا، کیا کریں، بغاوت کہیں سے پکڑ نہیں سکتا ولید، کہیں سے بغاوت نہیں۔ امام نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے نا، میرے قریب مت آنا، دور رہنا مجھ سے، میرے قریب مت آنا۔ افراد مقرر کر دی، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، میرے قریب نہ آنا۔ محمد حنفی بھی یہ کہیں گے میرا کیا واسطہ بھتیجے سے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ مختار بھی کہے گا میرا کیا واسطہ، بظاہر مختار الگ ہے نا، کوئی تحریر نہیں امام کی۔ جتنے بھی واقع ہیں امام الگ، کیوں الگ؟ ماحول ایسا ہے کہ جتنی بھی نظریں ہیں وہ امام پر ہیں، ان کے پاس کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ اگر امام میٹنگ طلب کر لیتا اور خاص خاص اصحاب کو بلا لیتا تو کتنی آسانی ہو جاتی حجاج کو مارنے میں، کتنی جو کہ چن چن کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہا تھا۔ امام نے اپنے اصحاب کو بچا لیا، خبردار میرے پاس نہ آنا۔ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ حج کے موقع پہ آ جانا، طواف کے دوران آ جانا، عرفات میں مل جانا، میں دعا کر رہا ہوں گا، میں دعائے عرفات پڑھ رہا ہوں گا۔ دیکھیے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں نا، انہی میں سے وہ جملے نکل نکل کے سب کو ہدایت ملتی چلی جاتی تھی کہ کسے کیا کرنا ہے۔ تو امام تحریک اب تو دعا کر رہا ہے، امام بیٹھ جاؤ، سب احرام باندھے، سینکڑوں ہزاروں لوگ پیچھے بیٹھے، تم بھی بیٹھ جاؤ، ملنا نہیں، مسجد نبوی میں آ جانا۔ تو طریقہ بتائے نا، میں یہ سارے رسک لے رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ بابا ہر زمانے میں چلنے کا انداز ہوتا ہے نا، وہ انداز تو اپناؤ، معجزوں سے کچھ نہیں ہوتا، معجزوں کے انتظار میں مت بیٹھنا۔ معجزوں کے انتظار میں بیٹھنے والی قومیں اپنی قبریں اپنے ہاتھ سے کھود لیا کرتی ہیں، یاد رکھنا، ختم ہو جاتی ہیں وہ قومیں جو یہ انتظار کرتی ہیں کہ معجزہ ہو اور ہم بچ جائیں۔ بس معجزہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو حالات سے لڑنے کے لیے تیار کر لے، حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لے۔ جیسے میں نے بتایا کہ امام بھی آئے گا تو اسی انداز میں آئے گا۔ ہر امام نے موومنٹ چلائی، کیوں؟ ختم کر رہا ہوں بات کو۔ کبھی غور کیا آپ نے کیا کیا لوگوں نے اماموں کے ساتھ؟ کیا کیا اماموں کے ساتھ؟ پہلا امام 65 سال کی عمر میں گیا ہے، شہید ہوا۔ آخری امام 5 سال کے سن میں غیبت صغریٰ میں چلا گیا تھا، بعد میں غیبت کبریٰ۔ کیوں کم ہوتا چلا گیا فاصلہ؟ یعنی مصائب اتنے شدید ہوتے چلے گئے، محاصرہ اتنا تنگ ہوتا گیا امامت کے گرد کہ اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں بچا کہ امام غیبت میں چلا جائے۔ کیوں؟ نصرت کرنے والے نہیں ہیں ہی نہیں۔ یہ چند کے نام آپ سنتے ہیں نا، کسی بھی امام کو 10-12 سے زیادہ جانثار تھوڑی ملے، اسے زیادہ ملے ہی نہیں۔ اسی لیے تو چھٹے امام نے کہا تھا نا، یہ 2 لاکھ کا جب کہا گیا کہ 2 لاکھ آدمی نصرت کے لیے تیار ہیں، تو چھٹے امام نے کیا کہا تھا اس کے جواب میں؟ کہ جائے اس تندور میں تو بیٹھ جا تو۔ وہ جو خراسانی آیا تھا کہ 2 لاکھ یا 1 لاکھ آدمی آپ کی نصرت کے لیے تیار ہے، تو اس نے کہا مولا اس میں تو آگ لگی گئی۔ اس نے جھانک کے دیکھا آگ جل رہی، کہا تو جل رہا ہے، میں سمجھا تھا ٹھنڈا ہوگا تو بیٹھ جاؤں گا۔ امام نے کہا بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھو۔ ہارون مکی نام بھی موجود ہے، بیٹھ گیا، چلا گیا، میں بیٹھ جاؤں گا، بیٹھ جاؤ تم بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ لیکن ایسے تھے کتنے؟ نہیں تھے نا۔ امام نے کہا ایسے کتنے ہیں خراسان میں؟ کہ مولا ایسا تو ایک بھی نہیں ہے، تو بھی کیسے لڑوں گا؟ جب تو خود کہہ رہا ہے کہ ایسا ایک بھی نہیں ہے، اگر ایسے ہی پیغمبر، حتیٰ میرے نانا رسول خدا کو بھی ایسے اصحاب نہیں ملے، میرے بھائی حسن، میرے بابا علی مرتضیٰ کو ایسے نہیں ملے بس جیسے 72 مجھے بھی۔ یعنی زمین نے تنابیں سکیڑ لی تھی، 72 جمع ہو گئے تھے۔ اگر 72 رسول کے پاس 72 ہوتے تو احد میں جب بھاگ گئے تھے سب تو 72 باقی بچتے نا۔ کتنے بچے تھے؟ 4 5 6 یا 7، ایسے ہی تھا نا۔ اس طرف حسین کہہ رہا ہے کہ اگر میرے نانا کے پاس 72 ہوتے تو احد میں جب چھوڑ کے بھاگے تھے تو بچنے والوں کی تعداد 72 تو ہوتی۔
حنین میں جب چھوڑ کے بھاگے تھے تو بچنے والوں کی تعداد 72 تو ہوتی، تو رسول کے ساتھ کھڑے رہے. یہ بس سمجھانا چاہ رہا ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہے. وہ تو جیت جاتے تھے، تو جب جیت جاتے تھے تو سارا لشکر پہنچ جاتا تھا. کب 72 ایسے نہیں ہے. لیکن اس لیے جہاں بھی اسلامی سپاہ کو شکست کا سامنا ہوتا تھا سر پہ پیر رکھ کے بھاگ جاتے تھے واپس. طاقت کے زور پہ آگے بڑھتے چلے گئے نا. شجاعت تو وہاں پتہ چلتی تھی کہ جہاں کم رہ جائیں افراد. اس لیے حسین کہتا تھا کہ ایسے 72 یعنی امام کے بعد کسی امام کو، جناب سید الشہداء کے بعد کسی امام کو ایسے 72 نہیں ملے. 72 تو دور کی بات 40 بھی نہیں. اگر 40 بھی ہوتے تو امام، چھٹا امام کہتا ہے کہ میں قیام کرتا، میں لڑتا. کسی امام کے پاس اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھی. 4-5 جنہیں امام بچا کے رکھتے تھے. کیوں بچا کے رکھتے تھے؟ تاکہ ان کے ذریعے سے تعلیمات آگے پھیل جائے، ان کے ذریعے سے مذہب اہل بیت آگے بڑھ جائے. اگر انہیں بھی قتل کر دیا گیا، جیسے زرارہ پر الزام لگایا جاتا ہے، جیسے اور افراد پہ جیسے فرضی کردار گئے ہیں، عبداللہ ابن سبا کا فرضی کردار، اس کردار کا وجود ہی نہیں ہے تاریخ میں. یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کردار کو گڑھا گیا، کیونکہ بنو امیہ کے دور میں ایسے کردار حقیقت میں موجود تھے. کعب الاحبار وہ یہودی عالم تھا جو بنو امیہ کے دربار میں موجود تھا. اس کو چھپانے کے لیے جس نے پورا مذہب بنایا ہے اس طرف کا، اس نے بنایا ہے مذہب، اس یہودی نے ان کا پورا مذہب بنایا. اس کو چھپانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کے افسانے کو گڑھا گیا ہمارے لیے. اور پھر تاریخ ہے ان کی، جس میں چاہو تاریخ میں رکھ دو کہ تو عبداللہ ابن سبا کا بنایا ہوا فرقہ، جبکہ وجود ہی نہیں ہے اس کردار کا، تاریخ میں وجود نہیں. اس پر پورا مجلس پڑھی جا سکتی ہے، کسی وقت پڑھ دوں گا انشاءاللہ، آپ کے سامنے پڑھ دوں گا کہ بنائے گئے کردار کو. لیکن عزیزو، کربلا کے واقعے کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے کوئی انکار؟ کتنی ہی حقائق میں پردہ ڈالنا چاہے، کتنے افسانے گڑھنا چاہے، کتنے کردار گڑھنا چاہے، لیکن واقع کربلا کا انکار نہیں کر سکتا. واقع کربلا کا منکر نہیں ہو سکتا. ماننا پڑتا ہے، تحریف کر دے، کم کر دے، گھٹا دے، لیکن کہتا ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا. اور ایسا واقعہ ہوا کہ روئے زمین پر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد سب سے مختصر جو تاریخ ہے وہ سیوطی کی ہے، جلال الدین ابو بکر سیوطی. تاریخ الخلفاء، مختصر ترین اور متعصب ترین آدمی. واقع کربلا، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے اس کے تعصب کا کہ پورے واقع کربلا کو اس نے ایک صفحے میں بھی جگہ نہیں دی ہے. پورے واقع کربلا کو ایک صفحے میں بھی جگہ نہیں دی. لیکن اس نے بھی 2 روایتیں ایسی لکھ دی اپنی تاریخ میں. وہ اللہ جو جب حق کہلوانا چاہتا ہے کسی کی زبان سے، کہتا ہے کہ ہاں یہ ضرور. کئی لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اس دن، جس دن کربلا کا واقعہ پیش آیا، بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکل رہا ہوتا. یہ آپ، اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ بھی اردو میں خرید کے رکھا کریں کتابیں. چھوٹی کتاب، ایک ہی جلد میں تاریخ الخلفاء اردو میں چھپی ہے، تاکہ دکھا سکے، ان کے کسی کے منہ پہ مار سکیں کہ یہ دیکھو. ہم نہیں کہتے معجزہ، یہ تمہارا مورخ، اور اسی کتاب میں دکھا دیجیے گا کہ یہ کتنا بڑا دشمن ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے شیعوں کے خلاف کیا زہر اگلا ہے. کہیے گا دیکھو یہ ہے، پہلے یہ پڑھ لو کہ یہ ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، اس کے بعد دیکھو لکھتا کیا ہے. وہ لکھتا ہے کہ اس سے پہلے یہ ہمارا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ، ہمارے ذاکرین جب بات کرتے ہیں تو دوسرے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں ایسا، وہ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے. وہ لکھتا ہے کہ یہ شفق کی جو سرخی دیکھی جاتی ہے آسمان پہ، عاشور سے پہلے یہ سرخی نہیں تھی. عاشور کے واقعے کے بعد افق پر یہ سرخی نمودار ہونا شروع. وہی لکھتا ہے کہ کتنوں نے اس قسم کھا کر اس واقعے کو بتایا کہ ہم نے جنات کو نوحہ کرتے سنا ہے، ہم نے جنات کو روتے سنا ہے. یہ ہے واقع کربلا، جس نے مختصر ترین الفاظ میں واقع کربلا درج کیا ہے. وہ بھی دشمن اہل بیت، دشمن تشیع یہ لکھنے پہ مجبور ہوا. تو جب یہ تم نے لکھ دیا، جب تم نے مان لیا، تو ایسا ظلم ہوا ہے نا پھر اہل بیت کے ساتھ کہ آسمان آج تک رو رہا ہے. بقول آپ کے یہ خون کی سرخی عاشور کے بعد نمودار ہوئی. سرخ اور سیاہ آندھیاں چلی، شفق پہ سرخی نمودار ہوئی. جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا بیت المقدس میں، اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. جنات کو نوحہ کرتے سنا گیا، اور جس پر پرندوں نے نوحہ کیا. یہ زیارت کا ایک جملہ ہے، اور یہ
جناب سید سجاد کے خطبے کا ایک حصہ بھی ہے کہ میرا سلام اس حسین پر جس حسین پر رات کی تاریکی میں جنات ماتم کرتے تھے اور دن کی روشنی میں پرندے اس کا ماتم کرتے تھے۔ یہ چوتھے امام نے جو مرثیہ اپنے بابا کا کہا ہے، جناب سید سجاد اپنے بابا کے لیے کہا میرا سلام۔ تو جب امام یہ کہہ رہا ہے تو مبالغہ نہیں ہے، بلکہ مورخین بھی اسی بات کو لکھ رہے ہیں، میرا سلام اپنے بابا پر کہ جسے پشت گردن سے ذبح کیا گیا، جنات جس کا نوحہ کرتے رہے، اور دن میں مرغان سے مراد یہ پرندے، یہ اس کا ماتم کرتے تھے، اس کا نوحہ کرتے تھے۔ یہ ہے واقعہ کربلا، اس لیے اس کی یاد منانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے حسین پر رونا ضروری ہوتا ہے۔ نئے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھنا کہ بھئی آخر ایک ہی واقعے کو تکرار کر کے روتے کیوں چلے جاتے ہیں؟ نہیں معلوم آپ کو، یہ بات ہوتی ہے قربت کی۔ جب کسی کا کوئی عزیز بچھڑ جائے، میں بالکل نفسیاتی، عقلی اور منطقی جواب دینا چاہ رہا ہوں، صدیوں سے یہی سوال ہوتا ہے اور ہر بار ہم نئے انداز میں جواب دیتے ہیں اور کبھی اس جواب کا کوئی ہمیں جواب نہیں دیا جاتا۔ منطقی سی بات ہے کہ کسی کا کوئی عزیز بچھڑ جائے، خدا سلامت رکھے کسی کا جوان بیٹا مر جائے، کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ ہوگی نا، لیکن جو تعزیت دینے جائے گا اس کی تو وہ کیفیت نہیں ہوگی، وہ تو افسوس کرے گا، اور جو دور کا سنے گا اس پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ ہاں بھی مر گیا کسی کا بیٹا، یعنی جتنی قربت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اثر بڑھتا جاتا ہے نا رشتوں کے تعلقات سے۔ بالکل نفسیاتی سی بات ہے، آپ کو اندازہ نہیں۔ آپ مجلسوں میں آ کے بیٹھیے، جب آپ 2 مہینے 3 مہینے سال بھر جب آپ ان مجلسوں کے عادی ہو جائیں گے، پھر آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم حسین پر روتے کیوں ہیں۔ یہ بات ہے قربت کی، یہ بات ہے تعلق کی، یہ بات ہے علاقے کی حسین سے۔ جب آپ اپنا تعلق اتنا قریب کر لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب تک کوئی دور رہتا ہے، کوئی بھی ثانیہ ہو، اس پر وہ اثر نہیں کرے گا۔ جب قریب آ جاتا ہے اور جتنا قریب آئے گا اتنا ہی اثر ہوگا۔ یہ سبب ہے کہ ہم اپنے بیٹوں پر بھی اتنا نہیں روتے جتنا حسین پر روتے ہیں۔ خدا سلامت رکھے سب کے ماں باپ کو، ہم اپنے ماں باپ پر بھی اتنا نہیں روتے جتنا حسین پر روتے ہیں۔ آپ کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے ماں باپ بھی ہم سے جدا ہو جائے تو مجلس ہم حسین کی کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں بہت عزیز تھے، حسین سے زیادہ نہیں۔ میرا بیٹا بہت حسین تھا مگر علی اکبر سے زیادہ نہیں۔ میرے بچے بہت پیارے تھے مگر اونو محمد سے زیادہ پیارے نہیں تھے۔ جگر کا ٹکڑا تھا میرا لال، میری ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک تھا میرا بھائی، لیکن قاسم جیسا نہیں تھا۔ کڑیل جوان تھا، شیر تھا میرا بھائی، لیکن ایسا نہیں تھا جیسا زینب کے لیے عباس تھا۔ اس لیے کوئی بھی رشتہ میرا مجھ سے بچھڑ جائے، میں بات کرتا ہوں حسین کی، کوئی بچھڑ جائے گریہ کرتا ہوں حسین پر۔ اور اب بس وہی جن مصائب کا کہا گیا تھا اور جس کا میں نے بھی وعدہ کیا تھا، اس لیے روتا ہوں، مجھے تسلی ہو جاتی جب کوئی جوان، خدا سلامت رکھے، جب کسی جوان کی موت کی مجلس پڑھنی پڑتی ہے تو میں علی اکبر کا ذکر کرتا ہوں۔ جب کسی جوان کی تعزیت کے لیے جانا پڑتا ہے تو میں علی اکبر کا پرسہ دیتا ہوں، میں یہی کہہ کر تسلی دیتا ہوں کہ بہت اچھا تھا تمہارا بیٹا، بہت حسین تھا، صبر کرو صبر کرو، حسین کی مصیبت کو یاد کرو۔ وہ بھی دل میں سوچے گا کہ ہاں ایسی مصیبت نہیں ہے جو حسین پر آئی تھی۔ کتنے لوگ آ گئے لاشیں اٹھانے کے لیے، آ جاتے ہیں نا، اٹھانے کا دیتے ہیں ہمیں اپنے عزیز کا لاشا۔ خدا سلامت رکھے ہمارے عزیزوں کو، اقربا کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ہم پر کوئی مصیبت آ جائے کتنے چاہنے والے آ جاتے ہیں، ہمیں کہاں اٹھانے دیں گے جنازہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کتنے چاہنے والے، کتنے محبت کرنے والے جمع ہو جاتے ہیں، سب کام کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ مصیبت میں، یہ تو پچھاڑے کھا رہا ہے، اس کا تو عزیز بچھڑ گیا، یہ مصیبت میں ہمیں کرنا ہے کام، آپس میں طے کریں گے رشتہ دار کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ پہلے کتنی تکلیف ہے، کتنی مصیبت ہے، یہی ہے نا دستور، دنیا کا دستور۔ اس حساب سے دیکھو عزیزو،
دوستو جہاں جہاں تک میری بات جاری ہے اس بات پہ غور کرو. یہی علاقے کی بات آپ نے دیکھا نا, سب آ گئے. خدا آپ کو بھی مصیبتوں سے محفوظ رکھے, لیکن کوئی مشکل پڑتی ہے آپ کے دوست, آپ کے بھائی, آپ کے عزیز, آپ کے رشتہ دار سب آ جاتے ہیں. ارے رونا اسی بات کا ہے کہ حسین کا لاشا پڑا تھا تپتے صحرا میں. تو صرف حسین کا نہیں, 72 لاشیں پڑے تھے جلتی ہوئی زمین پر, اور کوئی ایسا نہ تھا جو زینب کو آ کر تسلی دیتا. تو میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے آج کے مصائب پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر. عزیزو, مجھے زینب کی مصیبت بھی پڑھنی ہے, مجھے جناب ام لیلہ کی مصیبت بھی پڑھنی ہے, مجھے حسین کی مصیبت بھی پڑھنی ہے, کیونکہ ان سب کی مصیبت, سب سے بڑی مصیبت کربلا میں کیا تھی؟ علی اکبر کی شہادت. علی اکبر کی شہادت. عزیزو, مسئلہ یہ ہے کہ اتنے لاشیں اٹھانے والے آ جاتے ہیں, لیکن کربلا میں حسین ٹھوکریں کھا رہا تھا. علی اکبر کا لاشا کوئی بتانے والا بھی نہ تھا کہ علی اکبر کا لاشا ہے کہاں. کسی میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہ تھی کہ آگے بڑھ کر حسین کا ہاتھ تھام لیتا اور بیٹے کے لاشے پر پہنچا دیتا. حسین کا کون سا بیٹا علی اکبر کہ جب نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو حسین اپنے علی اکبر کو دیکھتا تھا. اور صرف حسین نہیں, حسین نے اپنے نانا کو دیکھا ہے نا, سارے اہل بیت زیارت کرتے تھے. جس نے بھی رسول کو نہیں دیکھا, کیونکہ حسین نے بتایا ہے کہ میرا جوان اپنے نانا کی شبیہ ہے, لہذا سب, اور صرف اہل بیت نہیں, مدینے والے شبیہ پیغمبر مدینے والے کہا کرتے تھے کہ ہمارے رسول کی شبیہ ہے, کیونکہ حسین نے بھی بتایا اور جن صحابہ نے رسول کی زیارت کی انہوں نے بھی بتایا کہ علی اکبر رسول کی شبیہ ہے. وہ علی اکبر جو رسول کی شبیہ ہے, اسی علی اکبر کو رات بھر ماں تیار کیا کرتے. 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے بیٹے کی, کوئی ماں سے پوچھے. این کڑیل جوانی کا عالم ہوتا ہے نا, جوان کی کتنے ارمان ہیں جو ماں کے دل میں مچل رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے, جب بیٹا 18ویں سال میں داخل ہوتا ہے. لیکن یہ کیسی ماں ہے جناب ام لیلہ, جو اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے میرے لال, آرزو تو یہ تھی کہ تو دولہا بنتا. اب یہ وہ جملے ہیں عزیزو کہ ان پہ میرا مواخذہ نہ کرنا, روایت وہی ہے, الفاظ میرے ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ لفظ با لفظ روایت پہ میرا مواخذہ نہ کرنا, وہی روایت پڑھ رہا ہوں جو ہے, الفاظ میرے ہو جاتے ہیں. ماں کے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک ماں کیا کہے گی اپنے بچے سے؟ یہی تو کہے گی نا. ہر ماں کی یہی آرزو ہوتی ہے نا کہ میرا لال دولہا بنے, اس کے سر پہ صحرا بنے, یہی ہوتا ہے نا. جوانی کی بہاریں دیکھیں, لیکن یہ ماں کہتی ہے میرے لال علی اکبر تو دیکھ رہا ہے نا کہ تیرا بابا دشمنوں کے نرخے میں آ گیا. علی اکبر بس اب میری خواہش یہ ہے کہ صبح تو قربان ہو جا اپنے بابا پر. اور علی اکبر کہتا ہے مادر گرامی اطمینان رکھیے, مجھے معلوم ہے مجھے صبح کیا کرنا, میں جانتا ہوں کہ مجھے صبح کیا کرنا. فجر کا وقت ہوا, نماز شب, تسبیح, تہلیل, تہجد, ان سب سے انصار حسینی فارغ ہوئے. روز اذان دیتے ہیں جناب نافع ابن ہلال, اذان دینے کے لیے بڑھے, گلدستہ اذان کی طرف. حسین نے روک لیا, اے نافع آج آپ اذان نہیں دیں گے. رک گیا حسین کا یہ غلام, دست بستہ عرض کرتا ہے مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ نہیں نافع, خدا آپ کو جزائے خیر دے, آپ سے کوئی غلطی نہیں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ یہ آج آخری اذان رسول کی آواز میں سنا. میرا دل چاہتا ہے یہ آخری اذان شبیہ پیغمبر علی اکبر دے. سمجھ گئے نا, پیچھے ہٹ گئے. علی اکبر کو حکم دیا حسین نے, میرے لال علی اکبر اذان تو دے گا. علی اکبر گلدستہ اذان پر پہنچے, نہیں مقام اذان پر پہنچے, اذان دینا شروع کی. خیموں میں ماتم برپا ہو گیا, بیویوں نے سر پیٹ پیٹ کر رونا شروع کر دیا, جانتی ہیں کہ بس اب یہ آخری اذان, اب اس کے بعد علی اکبر کی آواز سننے کو نہیں ملے گی. حملہ عام ہوا, آدھے انصار حسین کے شہید ہو گئے دفاع کرنے میں. ایک ایک کر کے لڑنے کی نوبت آئی.
سب سے پہلے علی اکبر پہنچا بابا کی خدمت میں. بابا میں جاؤں؟ حسین نے کہا جاؤ جاؤ میدان. لیکن علی اکبر جا سکتا تھا میدان میں؟ انصار سامنے آ گئے. مولا یہ کیسے ہوگا؟ ہماری موجودگی میں علی اکبر چلا جائے؟ ہم رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کے بابا علی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. انصار کی موجودگی میں علی اکبر میدان میں نہیں جا سکا. جب انصار تمام ہوئے علی اکبر آیا. بابا میں میدان میں جاؤں؟ حسین نے کہا جاؤ بیٹا. لیکن اولاد عقیل سامنے آ گئی, اولاد جعفر سامنے آ گئی. کہ یہ کیسے ہوگا کہ ہماری موجودگی میں علی اکبر میدان میں چلا جائے؟ نہیں جانے دیا علی اکبر کو. اولاد جعفر و عقیل بھی اپنا وعدہ پورا کر کے جا چکی. بچوں کی باری آ گئی گھر کی. کیسے ہو سکتا ہے کہ اون محمد کی موجودگی میں علی اکبر چلا جائے؟ زینب نے علی اکبر کا صدقہ کر کے اون محمد کو بھیج دیا جاؤ. کیسے ہو سکتا ہے کہ قاسم کی موجودگی میں علی اکبر چلا جائے؟ ام فروا نے قاسم کو بھیجا, بیٹا قاسم جا علی اکبر کا صدقہ ہو جا. روایات کے جملے نہیں میں عرض کر چکا, اظہار ہے, جذبات کا اظہار. وہی روایت اپنے الفاظ میں, جا صدقے ہو جا علی اکبر پہ. اب وہ وقت آیا کہ بس علی اکبر ہے اور حسین, کوئی نہیں ہے. اب علی اکبر پھر آیا. بابا اب جاؤں لڑنے کے لیے؟ آپ انصاف سے بتائیے, حسین روکے گا اپنے بیٹے کو؟ نہیں روکے گا. کیوں؟ اپنے ہاتھوں سے حر کے بیٹے کا لاشا لایا, اون محمد کے لاشے لایا, قاسم کی لاش کے ٹکڑے لایا, سب کے لاشیں حسین خود اٹھا کر لایا تھا. عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم بھی حسین ہی لے کر آیا تھا. بھلا علی اکبر کو روکے گا؟ نہیں. حسین نے بس ایک نگاہ ڈالی علی اکبر کے چہرے پر اور علی اکبر سے کہا جاؤ بیٹا, لیکن اپنی ماں سے رخصت ہو لو, اپنی ماں سے رخصت ہو. ماں کے خیمے میں آیا علی اکبر, سلام کیا, مادر گرامی اجازت لینے آیا بابا پر قربان ہونے کی. اب دیکھیے یہ منظر یاد رکھیے گا کہ اس وقت کیا حالت ہے جناب ام لیلہ کی اور بعد میں کیا ہوگی. ام لیلہ نے علی اکبر کو دیکھا, کہا بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی؟ جس پھوپھی نے پالا ہے اس سے اجازت لو, میں کیسے اجازت؟ آئے پھوپھی کے خیمے میں, سلام کیا, داخل ہوئے خیمے میں, سلام کیا. زینب نے جواب تو دے دیا لیکن منہ پھیر لیا. علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہوں اور آپ نے منہ پھیر لیا. کوئی غلطی ہو گئی آپ کے علی اکبر سے؟ زینب تڑپ کر کہتی ہے میرے لال علی اکبر بھلا تجھ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں علی اکبر, مگر میں جانتی ہوں کہ اس وقت تو کیوں آیا. اس وقت تو مرنے کی اجازت لینے آیا ہے اور علی اکبر زینب تجھے اجازت نہیں دے گی. علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اون محمد کو قربان کر دی اور تجھے مرنے جانے دوں. زینب اجازت نہیں دے گی. علی اکبر بھی زینب کی آغوش کا پروردہ ہے نا, فوراً کہتا ہے پھوپھی جان اطمینان رکھیے, جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں بھی نہیں جاؤں گا. جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی میں میدان میں نہیں جاؤں گا. بس ایک مسئلہ حل کر دیجئے, ایک سوال ہے میرا, اس کا جواب دے دیجئے. حیران ہو کر ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بیٹا اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی ہوں؟ کہ بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ ہم میں کون, آپ میں کون بلند مرتبہ ہے, آپ یا میری دادی؟ سمجھ گئی زینب, سمجھتے ہوئے جواب دیا بیٹا تو نے کیسا سوال کر دیا. کہاں وہ سید نساء عالمین, کہاں وہ معصوم عالم, وہ کہاں میں ادنا سی کنیز. اب علی اکبر کہتا اچھا اگر روز قیامت میری دادی نے آپ سے پوچھ لیا کہ زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا, میرا حسین قتل ہو گیا, پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ زینب کو اپنے بھتیجے پر پیار آ گیا, گلے میں باہیں ڈال کر پیشانی کے بوسے لیے. میرے لال
تو نے زینب کو لاجواب کر دیا، اب زینب تجھے نہیں روکے گی، جا، اب زینب تیرا دکھ اٹھا لے گی، اب تیرا غم سہ لے گی، اب جا میدان۔ لیکن عزیزو اتنی آسانی سے علی اکبر نہیں گیا، رخصت ہو گیا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار گر جاتا، علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، بیویاں کھینچ لیتی تھیں کہ ایک بار اور اس رخ زیبا کو دیکھ لے۔ ماں چاہتی ہوگی ایک بار اور صدقے واری ہو جاؤ، بہن قدموں سے لپٹ جاتی ہوگی، بھیا نہ جاؤ، جو گیا پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ حسین انتظار کر رہا ہے، گھوڑے کی باگ تھامے انتظار کر رہا ہے کہ میرا لال علی اکبر آئے، میں اسے سوار کراؤں۔ نکلے علی اکبر، بڑی مشکل سے رخصت ہو کے نکلے۔ بابا نے آخری بار سینے سے لگایا علی اکبر کو، باگ تھامی، سوار کرا دیا۔ علی اکبر سوار ہو گیا، خدا حافظ کہہ دیا حسین نے، جاؤ بیٹا، خدا، ہم بھی اسی راستے کے مسافر ہیں، بس تھوڑی دیر بعد تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے، جاؤ بیٹا۔ علی اکبر چلے، چلتے چلتے احساس ہوا جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے چلا، اتر آیا علی اکبر، واپس مڑا، حسین کے ہاتھ تھام کر کہتا ہے، بابا آپ تو مجھے خدا حافظ کہہ چکے، آپ رخصت کر چکے، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا، میں کیسے لڑوں گا؟ حسین نے بے اختیار علی اکبر کو کلیجے سے چمٹا لیا، میرے لال، تیرا کوئی تجھ جیسا ہی بیٹا ہوتا۔ بار الہا، اس علی اکبر کے ذکر کے صدقے میں ہماری ماؤں کے جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما، دشمنوں کی نظر بس سے انہیں محفوظ کر دے۔ حسین نے بے اختیار کلیجے سے لگا کر علی اکبر سے کہا، میرے لال علی اکبر، تیرا کوئی تجھ جیسا ہی بیٹا ہوتا اور اس طرح مرنے کے لیے جا رہا، اس طرح مرنے کے لیے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا میرے لال۔ اچھا چلا جا، لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے بابا کو مڑ مڑ کر دیکھتا جا۔ چلا گیا علی اکبر، حملہ کیا علی اکبر نے۔ زینب نے دیکھا ہے، لاکھ چھپائے چھپائے حسین، لیکن زینب سے تو حسین کی حالت نہیں چھپ سکتی نا۔ زینب نے دیکھا ہے کہ علی اکبر کے بچھڑنے پر حسین کی کیا حالت ہے۔ فضہ سے کہا، اماں فضہ، ذرا دیکھ کر تو آ، میرے بھائی کی خبر تو لے کر آ۔ زینب جانتی ہے کہ علی اکبر پہ جو بھی گزرے گی حسین کی حالت سے پتہ چل جائے گا۔ فضہ خیمے سے باہر نکلی، کچھ دیر مشاہدہ کیا، پھر واپس پلٹی، واپس پلٹ کر کہتی ہے، واہ حسین، ہائے میرا حسین۔ تڑپ کر زینب چلائی، فضہ میرے بھائی کی خیر ہو، ارے کیا ماجرا ہے، بتاتی کیوں نہیں؟ فضہ کہتی ہے، شہزادی کیا بتاؤں، میدان میں میرا حسین ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف دوڑ رہا، کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ جہاں جہاں علی اکبر حملہ کرنے جاتا تھا اسی سمت میں حسین دوڑنا شروع کر دیتا تھا، تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے۔ یہ حالت تھی حسین کی علی اکبر کے میدان میں جانے کے بعد، کہ اپنے بیٹے کو دیکھتا رہوں اپنی آنکھوں سے۔ بس زینب سے نہ سنا گیا، سجدے میں چلی گئی، معبود علی اکبر کی شہادت کا وعدہ یاد، مگر اے پالنے والے، مجھ سے میرے بھائی کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ ثانیہ زہرا کی دعا مستجاب ہوئی، علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹا، بابا کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، بابا میں نے کیسی جنگ کی، بابا میں نے کیسی تلوار چلائی۔ حسین سینے سے لگا کر کہتا ہے، میرے لال بہت
بہت عمدہ جنگ کی، بہت اچھی شمشیر چلائی. باپ نے تعریف کی. بیٹا سر فخر سے بلند کر کے کہتا ہے بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا نا، ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیتا. پیاس ہلاک کیے ڈالتی ہے بابا، بہت پیاسا، تھوڑا سا پانی مل جاتا نا ابھی جنگ کا نقشہ بدل دیتا. اب ذرا حسین کے امتحان کی منزل تو دیکھیے. حسین جیسا بابا مالک کوثر اور علی اکبر جیسا بیٹا 2 گھونٹ پانی سوال کرے، اور حسین جواب یہ دیتا ہے میرے لال پانی کا بندوبست نہیں ہو سکتا. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دے، شاید تیری تسکین ہو جائے. حسین کسی سے یہ تو نہیں کہہ سکتا میں کتنا پیاسا ہوں، بس یہ کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے. علی اکبر نے زبان بابا کے منہ میں دی، گھبرا کے واپس نکالی. بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے. کتنا پیاسا ہے حسین، کچھ نہیں حساب لگایا جا سکتا کہ حسین کب سے پیاسا تھا، کتنا پیاسا تھا. انگشتری نکالی، علی اکبر کو دی بیٹا منہ میں رکھ لے، شاید تیری تسکین ہوتی رہے. اب دوبارہ جب علی اکبر گیا، حسین آوازیں دے رہا ہے مگر جواب نہیں آتا تھا. اور علی اکبر جواب کیسے دے؟ کیا بتائے اپنے بابا کو بابا تیرے علی اکبر کی تلوار چھٹ گئی، نیزہ ہاتھ سے گر گیا، ڈھال ہاتھ سے گر گئی. بابا اتنا زخمی ہو چکا ہوں کہ تیری بات کا، تیری آواز کا جواب نہیں دے سکتا. جب ڈگمگانے لگا گھوڑے پر علی اکبر، یہی حسین ابن نمیر یا سنان ابن انس ان میں سے ایک ملعون آگے بڑھا تھا اور علی اکبر کے بالکل قریب آ کر پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتار دی. بس عزادارو، 18 سال کا کڑیل جوان حسین کا اب جو اس نے برچھی کو واپس کھینچنا چاہا، برچھی کا پھل الجھ کر رہ گیا پسلیوں میں علی اکبر کی. اب جو زیادہ زور لگایا برچھی ٹوٹ گئی، پھل کلیجے میں رہ گیا علی اکبر کے. بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پر نہ رہا گیا. آواز دی یا بتاہو علیکہ منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام. ارے جو شہید گھوڑے سے گرتا تھا کہتا تھا یا مولا ہو ادرکنی، اے مولا میری مدد کو آ. جب علی اکبر گرا تو جانتا ہے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے میرا بابا تھک گیا. کڑیل جوان کا لاشا کیسے اٹھائے؟ مدد کو نہیں بلایا علی اکبر نے. اے بابا بس آخری سلام لے علی اکبر کا. اس آواز کا حسین کے کانوں سے ٹکرانا تھا. حسین غش کھا کر گر پڑا زمین پر. سنبھالا حسین نے اپنے آپ کو، ساری طاقت جمع کی، 2-4 قدم چلا، پھر تیورا کر گر پڑا. جب حسین سے چلا نہ گیا تو حسین نے جلتی ریت پر اپنے آپ کو کھینچنا شروع کیا، اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کیا. آواز دیتا جاتا ہے یا علی یا علی یا علی. اے بابا مدد کرو حسین کی، سب سے سخت وقت آ گیا تیرے لال حسین پر. یا پھر علی اکبر کو آواز دیتا ہوگا اے میرے لال علی اکبر، تیری آواز نے میری بینائی چھین. مجھے راستہ نظر نہیں آتا، مجھے آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے لاشے پر پہنچ سکے. ٹھوکریں کھاتا ہوا حسین کسی طرح پہنچا علی اکبر کے سرحانے. سر اٹھا کے زانوں پر رکھ لیا، دیکھا ابھی کچھ جان باقی ہے. اپنے رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیے. حسین نے آنسو ٹپکے علی اکبر کے رخساروں پر
علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سلام کیا بابا کو۔ حسین نے پوچھا بیٹا کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتا ہے بابا نیزے کی انی ٹوٹ کر کلیجے میں رہ گئی، بہت تکلیف ہے، بہت اذیت ہے، میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے کہا ہوگا اچھا علی اکبر یہ امتحان بھی لے گا حسین کا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو لٹا دیا، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا برچھی کے پھل نکالنے کے لیے۔ بس یہی وہ موقع ہے کہ ماں بھی آ گئی ہوگی، بھائی بھی ہوگا، بابا بھی ہوگا، نانا بھی ہوگا، ہر ایک ہمت بندھاتا ہوگا، اور کوئی بعید نہیں کہ حسین نے اپنے بابا سے کہا ہوگا بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل تھا یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالنا؟ ماں کہتی ہوگی علی اکبر میرے حسین میرے دودھ کی تاثیر دکھا دے بس، اور مجھے کہنے دیجئے جملہ، اب میں کہتا ہوں اے ابراہیم، اے حاجرہ، اے اسماعیل، ارے کتنی پٹیاں باندھی تھی آنکھوں پر کہ بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے باپ کیسے دیکھے گا؟ نہ یہاں علی اکبر کی آنکھوں پر پٹی ہے، نہ حسین کی آنکھوں پر، اور نہ اس ماں کی آنکھوں پر جو خیمے کی اوٹ سے دیکھ رہی ہے۔ کسی کی آنکھوں پر پٹی نہیں۔ حسین نے برچھی کا پھل نکالا، بس ادھر برچھی کا پھل نکلا، جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا، کلیجہ نکلنا تھا، علی اکبر کا دم نکل گیا، ساری طاقت جمع کی حسین نے، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا تو لیا لیکن چلا نہ گیا علی اکبر سے، علی اکبر کو لے کے چلا نہ گیا حسین سے، لاشے کو واپس جلتی ریت پر رکھ دیا، سر تھام کر بیٹھ گیا حسین۔ اے میرے لال علی اکبر، ارے تجھے کیسے لے جاؤں خیمے تک؟ گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، اے میرے شیرو تم تو میری ایک آواز پر آ جاتے تھے، حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، میری مدد کرو۔ پھر خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم آؤ، حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ حسین نے بچوں کے ساتھ مل کر لاشا اٹھایا، خیمے میں لے کر آیا، سب بیویاں جمع ہو گئی، ام لیلہ نہیں آئی، دیکھا گیا ام لیلہ نہیں ملی، زینب دوڑی ام لیلہ کے خیمے میں کہ ام لیلہ کو تو لے کر آؤ، علی اکبر آ گیا۔ جانتے ہو کیا منظر تھا؟ جو ہی زینب ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی، ام لیلہ خیمے کے کبھی ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، اور کہتی جاتی تھی ارے لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا۔ وسيعلم الذين ظلموا أيها القلب